السلام علیکم آپ سبھی کو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام سمرین سیفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایچ ایس اردو کلاسز۔ تو آج کے سبق میں ہم وضو کا بیان پڑھیں گے، اور وضو کا بیان ہم پچھلی کتاب میں یعنی کہ تعلیم الاسلام کی کتاب میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور ہم ویسے زیور میں بھی آج وضو کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دھیان سے پڑھیں گے وضو کا طریقہ، ہم کس طریقے سے وضو کرتے ہیں، اور کیا چیز کرنے سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کن کن باتوں سے ہمارا وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم ان بات کا خاص دھیان رکھیں گے اور آج کا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کا بیان۔ وضو کرنے والی کو چاہیے کہ وضو کرتے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کسی اونچی جگہ بیٹھے کہ چھینٹیں اڑ کر اوپر نہ پڑیں، اور وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ کہے، اور سب سے پہلے 3 دفعہ گٹوں تک ہاتھ دھوے، پھر 3 دفعہ کلی کرے اور مسواک کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کسی موٹے کپڑے یا صرف انگلی سے اپنے دانت صاف کر لے، سب میل کچل جاتا رہے۔ اور اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرے، اچھی طرح سارے منہ میں پانی پہنچاوے، اور اگر روزہ ہو تو غرغرہ نہ کرے کہ شاید کچھ پانی حلق میں چلا جاوے۔ پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کریں، لیکن جن کا روزہ ہو تو جتنی دور تک نرم نرم گوشت ہے اس سے اوپر پانی نہ لے جاوے۔ پھر 3 دفعہ منہ دھووے، سر کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک سب جگہ پانی بہہ جاوے۔ دونوں آئیبرو کے نیچے بھی پانی پہنچ جاوے کہ سوکھی نہ رہیں۔ پھر 3 بار داہنا ہاتھ کوہنی سمیت دھووے، پھر 3 بار بایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوویں، اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر خلال کریں، اور انگوٹھی، چھلا، چوڑی جو کچھ ہاتھ میں پہنے ہوئے ہولے ہلا لیوے کہ کہیں سوکھا نہ رہ جاوے۔ پھر 1 مرتبہ سارے سر کا مسح کرے، پھر کان کا مسح کرے، اندر کی طرف کا کلمہ کی انگلی سے اور کان کے اوپر کی طرف کا انگوٹھے سے مسح کرے۔ پھر انگلیوں کی پشت کی طرف سے گردن کا مسح کرے، لیکن گلے کا مسح نہ کرے کہ یہ برا اور منع ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کے مسح سے جو بچا ہوا پانی ہاتھ میں لگا ہے وہی کافی ہے۔ اور 3 بار داہنا پاؤں ٹخنے سمیت دھووے، پھر بایاں پاؤں ٹخنے سمیت 3 دفعہ دھووے، اور بائیں ہاتھ کی چنگلیوں سے پیر کی انگلیوں کا خلال کرے۔ پیر کی داہنی چنگلیوں سے شروع کرے اور بائیں چنگلیوں پر ختم کرے۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس سے ایک بھی چھوٹ جائے یا کچھ کمی رہ جائے تو وضو نہیں ہو جاتا۔ جیسے پہلے بے وضو تھی اب بھی بے وضو رہے گی۔ ایسی چیزوں کو فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن ان کے نہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید بھی آئی ہے۔ اگر کوئی اکثر چھوڑ دیا کرے تو گناہ ہوتا ہے۔ ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ کرنے سے ثواب تو ہوتا ہی ہے اور نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا، اور شروع میں ان کے کرنے کی تاکید بھی نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، وضو میں فرض فقط 4 چیزیں ہیں: 1 مرتبہ سارا منہ دھونا، ایک دفعہ کوہنیوں سمیت دھونا، ہاتھ دھونا، 1 بار چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ بس فرض اتنا ہے کہ اس میں سے اگر ایک چیز بھی چھوٹ جائے گی یا کوئی جگہ بال برابر بھی سوکھی رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2، پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا اور بسم اللہ کہنا اور کلی کرنا، اور ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہیں، اور اس کو جو اور باتیں ہیں وہ مستحب ہیں۔ نمبر 3، جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جاویں گے تو وضو ہو جاوے گا، چاہے وضو کا قصد ہو یا نہ ہو۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہلاوے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برستے میں
باہر کھڑا ہو جاوے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جاویں تو وضو ہو جاوے گا، لیکن ثواب وضو کا نہ ملے گا۔ مسئلہ نمبر 4، سنت یہی ہے کہ اسی طرح سے وضو کرے۔ حسبتاً ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اور اگر کوئی الٹا وضو کرنے کے پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کرے، پھر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر وضو کرتے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن سنت کے موافق وضو نہیں ہوتا اور گناہ کا خوف ہے۔ مسئلہ نمبر 5، اسی طرح اگر بایاں ہاتھ بایاں پاؤں پہلے دھویا تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 6، ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کے دھونے میں اتنی دیر نہ لگائیں کہ پہلا عضو سوکھ جاوے، بلکہ اس کو سوکھنے سے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے۔ اگر پہلا عضو سوکھ گیا تب دوسرا عضو دھویا تو وضو ہو جائے گا، لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ہر عضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیر لیوے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، سب جگہ پانی پہنچ جاوے۔ مسئلہ نمبر 8، وقت آنے سے پہلے ہی وضو نماز کا سامان اور تیاری کرنا بہتر اور مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 9، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلواوے، اور وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات یا چیت نہ کرے، بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھا کر، اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو، چاہے دریا کے کنارے پر ہو، لیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے اور نہ پانی میں بہت کمی کرے کہ اچھی طرح دھونے میں دقت ہو، نہ کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے، اور نہ منہ دھوتے وقت پانی کا چھپکنا، زور سے منہ پر مارنا، نہ پھنکار مار کر چھینٹے اڑا دیوے، اور اپنے منہ اور آنکھوں کو بہت زور سے نہ بند کرے کہ یہ سب باتیں مکروہ ہیں اور منع ہیں۔ اگر آنکھ یا منہ زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ پر کچھ سوکھا رہ گیا یا اس آنکھ کے کوے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 10، انگوٹھی، چھلے، چوڑی، کنگن وغیرہ اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلانا مستحب ہے، اور اگر ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچے گا تو گمان ہے تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے۔ نت کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر سوراخ ڈھیلا ہے اس وقت تو ہلانا مستحب ہے، اور جب تنگ ہو کر کے بے پھرائے اور ہلائے پانی نہ پہنچے گا تو منہ دھوتے وقت گھما کر اور ہلا کر پانی اندر پہنچانا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 11، اگر کسی کے ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوا۔ جب یاد آوے اور آٹا دیکھے تو چھوڑ کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی ہو تو اس کو لوٹا دے اور پھر سے پڑھے۔ مسئلہ نمبر 12، کسی کے ہاتھ پر چونی ہو اور اوپر سے پانی بہلاوے کے نشان نہ چھوٹنے پاوے تو وضو نہیں ہوتا۔ ماتھے کا سب گند چھوڑا کر منہ دھونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 13، جب وضو کر چکے تو سورہ انا انزلنا اور یہ دعا پڑھے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی کہ اے اللہ کر مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے، اور کر دے مجھ کو گناہوں سے پاک ہونے والے لوگوں سے، اور کرے مجھے کو اپنے نیک بندوں سے، اور کر دے مجھ کو ان لوگوں میں سے جن کو دونوں جہاں میں کچھ خوف نہیں اور نہ وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 14، وضو کر چکے تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ اس کے نماز کو جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے تحیۃ الوضو کہتے ہیں، حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر ایک وقت وضو کیا تھا پھر دوسرا وقت آ گیا اور
ابھی وضو ٹوٹا نہیں ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا جائز ہے، اور اگر دوبارہ وضو کر لے تو بہت ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ نمبر 16، جب ایک وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں تو جب اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ منع ہے۔ تو اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے اسی وضو سے نماز پڑھانا چاہیے، بغیر اس کے ٹوٹے دوسرا وضو نہ کرے۔ ہاں، اگر کم سے کم 2 ہی رکعتیں نماز اس وضو سے پڑھ چکی ہو تو دوسرا وضو کرنے میں کچھ حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ مسئلہ نمبر 17، کسی کے ہاتھ پاؤں پھٹ گئے اور اس میں موم روغن یا کوئی اور دوا بھر لی اور اس کے نکلنے سے ضرور ہوگا تو اگر بے اس کے نکالے اوپر پانی بہا دیا تو وضو درست ہے۔ مسئلہ نمبر 18، وضو کرتے وقت ایڑی یا کسی اور جگہ پانی نہیں پہنچا اور جب پورا وضو ہو چکا تب معلوم ہوا کہ فلانی جگہ سوکھی رہی ہے تو وہاں پر فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے بلکہ پانی بہانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 19، اگر ہاتھ پاؤں وغیرہ میں کوئی پھوڑا ہے یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ اس پر پانی ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے تو پانی نہ ڈالے، وضو کرتے وقت صرف بھیگا ہاتھ پھیر لیوے، اس کو مسح کہتے ہیں، اور اگر یہ بھی نقصان کرے تو ہاتھ بھی نہ پھیرے، اتنی جگہ چھوڑ دے۔ مسئلہ نمبر 20، اگر زخم پر پٹی بندھی ہو اور پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنے سے نقصان ہو یا پٹی کھولنے باندھنے میں بڑی دقت اور تکلیف ہو تو پٹی کے اوپر مسح کر لینا درست ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پٹی پر مسح کرنا درست نہیں، پٹی کھول کر زخم پر مسح کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 21، اگر پوری پٹی کے نیچے زخم نہیں ہے تو اگر پٹی کھول کر زخم چھوڑ کر واجب اور سب جگہ دھو سکے تو دھونا چاہیے، اور اگر پٹی نہ کھول سکے تو ساری پٹی پر مسح کر لیوے، جہاں زخم ہے وہاں بھی اور جہاں زخم نہیں ہے وہاں بھی۔ مسئلہ نمبر 22، ہڈی کے ٹوٹ جانے کے وقت بانس کی خپچیاں رکھ کے تختی بنا کر باندھے ہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب تک تختی کھول سکے تختی کے اوپر ہاتھ پھیر لیا کرے، اور فسد کی پٹی کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر زخم کے اوپر مسح نہ کر سکے تو پٹی کھول کر کپڑے کی گدی پر مسح کرے، اور اگر کوئی کھولنے باندھنے والا نہ ملے تو پٹی پر ہی مسح کر لے۔ مسئلہ نمبر 23، تختی اور پٹی وغیرہ میں بہتر تو یہ ہے کہ ساری تختی پر مسح کرے، اور اگر ساری پر نہ کرے بلکہ آدھی سے زیادہ پر کرے تو بھی جائز ہے، اگر فقط آدھی سے کم پر کرے تو جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 24، اگر تختی یا پٹی کھل کر گر پڑے اور زخم ابھی اچھا نہیں ہوا تو پھر باندھ لیوے اور وہی پہلا مسح باقی ہے، پھر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر زخم اچھا ہو گیا اب باندھے کی ضرورت نہیں ہے تو مسح ٹوٹ گیا، اب اتنی جگہ دھو کر نماز سے سارا وضو دہرانا ضروری نہیں ہے۔ تو جو بھی میں نے آپ کو ابھی وضو کا بیان پڑھایا تھا اس میں وضو کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم وضو کرتے ہیں اور کن چیزوں سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن باتوں سے ہمارا وضو مکروہ ہو جاتا ہے، تو ان سب باتوں کا آپ خیال رکھیں کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور وضو کرنے کے بعد جو ہم 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اسے ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ثواب اور اس کا بہت بڑا اجر لکھا ہے۔ تو آپ کو وضو اچھے طریقے سے کرنا ہے اور سمجھ کے ساتھ میں کرنا ہے کہ وضو کرنے میں کوئی جلد بازی نہ کریں، نہ تو وضو کرنے کے لیے اتنا پانی بہائیں اور نہ وضو کرنے کے لیے اتنا کم پانی لیں کہ ہمارے جو عضو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہ دھلیں۔ تو ہمیں پانی کو دھیان میں رکھتے ہوئے وضو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔